أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے یا اللہ اے سلطنت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، آپ دیتے ہیں سلطنت جس کو چاہتے ہیں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور چھین لیتے ہیں سلطنت جس سے چاہتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور آپ جسے چاہتے ہیں عزتوں سے نواز دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں. بیدک الخیر، ساری کی ساری بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. تولج اللیل فی النہار، آپ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں. وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں. وتخرج الحی من المیت، اور نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بے حساب. صدق اللہ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم سلم علیہ. حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 آج ہمارے سبق میں شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے حقائق کو سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرماویں. حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو اس سورت کا عنوان معلوم ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے عقائد و نظریات کا مدلل جواب دیا ہے اور ان کے عقائد کو بھی کھول کر بتایا گیا. لیکن بیچ میں کہیں کہیں
یہودیت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ہے اس میں، اس لیے کہ یہود و نصارہ یہ اسلام کے من جملہ دشمن ہیں۔ آپس میں ان کی کیفیات کیا ہیں؟ قرآن مجید نے ایک جگہ ان کے متعلق یہ بتایا کہ تحسبہم جمیعا، آپ کا خیال ہے کہ وہ ایک ہیں، تم سمجھتے ہو کہ وہ ایک ہیں اندر سے، وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہودی عیسائیوں کو گمراہ کہتے ہیں اور عیسائی یہودیوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، لیکن جہاں اسلام کی بات آ جائے تو الکفر ملت واحدہ، سارے کا سارا عالم کفر اسلام کے خلاف ایک ہے۔ اس لیے کہیں کہیں ان کے عقائد و نظریات جہاں ایک ہیں، یا کم از کم ان کی اسلام دشمنی کا رنگ ایک ہے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ جو عمومی طور پر یہود کے جواب میں نازل ہوئی، وہاں کہیں کہیں عیسائیت کو بھی جواب دیا گیا، اور سورہ آل عمران جو عموماً عیسائیت کے رد میں نازل ہوئی، کہیں کہیں یہودیت کو بالخصوص یہودیوں کے علماء کو جواب دیا گیا ہے۔ پیچھے بات آئی تھی کہ علماء کا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی توحید کے گواہ ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود بھی اپنی وحدانیت کا گواہ ہوں، میرے نورانی فرشتے بھی گواہ ہیں، اور علماء کرام بھی گواہ ہیں، واولو العلم، اہل علم ہستیاں کہ جن کو میری وحی کا علم پہنچا ہے اور انہوں نے اس کو دیانتاً پڑھا اور دیانتاً لیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ کسی ایک پیغمبر پہ اترنے والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے لاکھوں مسائل میں، قرآن مجید کے لاکھوں مسائل میں بنیادی مسئلے چار ہیں۔ کتنے جی؟ بنیادی، جن کو ہم مرکزی مضامین کہیں قرآن کے۔ قرآن مجید کے اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان چار مرکزی مسائل کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی صداقت، اور آخرت، قیامت آنے والی ہے۔ اس لیے کہ ان چاروں اہم مسائل کے منکر بھی بہت پائے جاتے ہیں دنیا میں۔ اللہ کی توحید کے منکر تو گلی گلی ملیں گے آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کہاں نہیں کیا جا رہا۔ بعض تو ایسے بد نصیب ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے مقابلہ میں باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور بعض ایسے ہیں جیسے یہود و نصارہ اور دیگر مذاہب باطلہ، انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے رسول مانا ہی نہیں ہے۔ اور صداقت قرآن اس لیے بیان ہوا کہ آپ بار بار قرآن مجید میں یہ عنوان پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی الزام لگایا کہ یہ قرآن اللہ کی وحی نہیں ہے، یہ آپ نے خود بنا کر امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ یعنی گویا کیا کہا کہ یہ مفترا ہے، یعنی من گھڑت کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں فرماتے ہیں اچھا اگر یہ من گھڑت ہے اور میرے نبی نے بنا لیا ہے تو تم بھی تو بڑے جو ہے نا صاحب الکلام ہو، فصیح و بلیغ ہو، تمہارے اندر بڑے بڑے شعراء ہیں، ادیب ہیں، خطیب ہیں، بہت کچھ ہو، تم عرب ہو تم بھی، تو اپنی فصاحت و بلاغت کو بروئے کار لاتے ہوئے تمہیں میں اللہ کا چیلنج ہے کہ تم بھی قرآن جیسا کلام لے آؤ۔ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ فرمایا اگر سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسا قرآن لانے کی مہم پہ لگ جائیں، زندگیاں بیت جائیں گی مگر قرآن جیسا قرآن لانے کی کسی میں طاقت نہیں۔ کیوں؟ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور معجزہ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ جس کے مقابلے میں ساری دنیا عاجز آ جائے۔
ویسا کام نہ کر دکھا سکے. اچھا، جب پورے قرآن کا چیلنج بھی قبول نہ کیا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نرمی دکھائی. فرمایا آؤ آؤ تو صحیح کسی طریقے. کب تک کہتے رہو گے کہ یہ قرآن بنا بنایا ہے؟ آؤ. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی تم بھی 10 صورتیں بنا کر لاؤ. 104 معاف ہیں اور 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں، جیسے الم ترى سے لے کر والناس تک چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. چلو سارے مل جاؤ، سارے لگ جاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے سارے معبودان باطلہ کو بھی بلا لو مدد کے لیے، جن کو سمجھتے ہو کہ تمہارے مددگار ہیں، اور قرآن کی 10 صورتوں جیسی صورتیں بنا کر لے آؤ. لیکن آگے فرمایا مفتریات، جو تم بناؤ گے ہوں گی وہ من گھڑت. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم کوئی آڑا ٹیڑھا کلام بنا کے لے آؤ تو وہ کوئی میں اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا. فرمایا وہ ہوگا من گھڑت، اس کی ویلیو کوئی نہیں ہوگی، لیکن لانے کی طاقت ہی نہیں ہے. اچھا، پھر جب 10 صورتوں کا چیلنج قبول نہ کیا گیا تو پھر اس میں بھی مزید نرمی لائی گئی. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا ایک صورت بنا کے لے آؤ. ایک صورت، سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر ہے، سورۃ العصر ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان جیسی کو ایک صورت بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جتنوں کو بلا سکتے ہو بلا لو مدد کے لیے. یعنی سارے معبودان باطلہ کی بھی مدد حاصل کر لو. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر آگ سے ڈرو، آگ سے ڈرو. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر. اللہ اکبر. تو وہ علماء جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھا تو ان کو تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ واقعی قرآن کے مرکزی مسائل میں سب سے اہم مسئلہ اللہ کی توحید کا ہے، پھر آپ علیہ السلام کی رسالت، پھر قرآن کی صداقت. قرآن سچا ہے، ٹھیک ہے جی، چیلنج قبول نہیں ہوا، مان لو. اچھا نہیں مانتے، آگے آخرت کا مسئلہ، یہ مرکزی مسئلہ ہے. فرمایا کوئی مانے نہ مانے، بس موت سر پہ کھڑی ہے، آخرت آنے والی ہے، جہان بدلنے والا ہے، پھر دیکھا جائے گا کون کتنے پانی میں تھا، کس نے قرآن کو مانا اور کس نے نہ مانا، پتہ چل جائے گا. یہ 4 بنیادی مسئلے ہیں، یاد کر لیجئے: توحید، رسالت، صداقت قرآن اور آخرت. یہ 4 بنیادی مسئلے ہیں. جیسے منکرین قرآن بہت ہیں دنیا میں، تو منکرین قیامت بھی بہت ہیں منکرین قیامت. ان میں سب سے بنیادی مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ. اللہ کو اس مسئلے سے بہت پیار ہے، بہت محبت. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب تجزیہ کیا اس پر، بہت عجیب تجزیہ. حضرت شاہ ولی اللہ بھی وقت کے امام تھے. انہوں نے فرمایا قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں. 114 صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لاکھوں مسائل بیان فرمائے. کہیں پر تفصیل ہے، کہیں اجمال ہے، کہیں اشارہ ہے، کہیں کنایہ، بہرحال لاکھوں مسائل بیان ہوئے. پھر اللہ تعالی فقہائے امت پر رحمت نازل فرمائے. انہوں نے فقاہت اور اجتہاد کی برکت سے پھر قرآن کے مسائل کا اخذ کیا، استنباط کیا، قرآن کے مسائل نکالے، باقاعدہ ان مسائل کو ترتیب دے کر پھر کتابیں بھریں مسائل سے. لیکن بنیاد کیا ہے؟ قرآن. بنیاد قرآن. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 114 صورتوں کے اندر لاکھوں مسائل بیان ہوئے ہیں، لیکن 80 صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اکثر اپنی توحید بیان کی ہے. 114 صورتوں میں گویا کہ بالفاظ دیگر اللہ تبارک و تعالی نے 80 صورتوں کو اپنی توحید کے لیے وقف کر دیا ہے. قرآن کی 80 صورتوں کو توحید کے لیے میرے پیارے کیا کیا ہے؟ کیا یہ مسئلہ اہم نہیں ہے؟ یہ اہم نہیں ہے مسئلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے صریح آیت سورہ احزاب میں ایک بار آئی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آپ علیہ السلام کی ختم نبوت ویسے
اور بھی کئی آیات سے مسئلہ ختم نبوت علماء نے لیا ہے، لیکن صریح الفاظ میں خاتم النبیین کا لفظ اگر آیا ہے تو ایک آیت میں آیا ہے۔ اب مجھے بتائیں، ختم نبوت کے مسئلے کی اہمیت نہیں ہے معاشرے میں؟ جی، کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے گا لیکن ختم نبوت کا انکار۔ مثال دیتا ہوں، ان میں سب کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے ہوں گے کہ وہ اللہ کی توحید کا انکار کرنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن ختم نبوت کا مسئلہ ان کے ہاں بھی اتنا اہم ہے کہ اس کا انکار کرنے کی کسی میں جرت کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر طبقے کے علماء نے اس مسئلے پر اتفاق کیا ہے۔ کیا کیا ہے بھائی؟ یعنی یوں کہیں کہ یہ علماء کا متفق علیہ عقیدہ ہے آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا، تمام جماعتوں، تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا مجھے بتائیے، جس مسئلے پر امت کے علماء کا اتفاق ہو جائے اس مسئلے کی اہمیت بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ اور جس مسئلے پر 1.25 لاکھ انبیاء کا اتفاق ہو جائے، نہیں آئی سمجھ بات؟ جس مسئلے پر علماء متفق ہوں وہ تو بڑا اہم ہو گیا، ہونا بھی چاہیے۔ اور جس مسئلے پر کم و بیش 1,24,000 نبیوں نے زندگیاں لگا دی ہوں اور اتفاق کر لیا ہو اور اسی مسئلے کی خاطر ان کو مبعوث کیا گیا ہو، اس مسئلہ کی حقانیت میں کوئی شک ہے؟ آپ کہیں گے جی کہاں کیا؟ گھر جا کے حوالہ دیکھیے گا، 17واں پارہ کھول لینا، سورہ انبیاء کھول لینا، آیت نمبر 25 دیکھ لینا۔ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں، ما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے آنے والا ایک پیغمبر، الا نوحی الیہ، ہم ہر نبی کی طرف یہی پیغام بھیجتے رہے ہیں، یہی وحی بھیجتے رہے ہیں، انہ لا الہ الا انا، کہ میں اللہ کے سوا عبادت کے لائق، لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہر پیغمبر کی طرف بھیجا گیا ہے۔ فاعبدون، فرمایا جب یہ عقیدہ ہے، سب نبیوں کا اتفاق ہے، فاعبدون اے فاعبدوننی، تو تمہیں حق پہنچتا ہے کہ پھر تم میری عبادت سے انکار نہ کرو، تم میری پکار میں کسی کو شریک نہ کرو، تم میری وحدانیت میں کسی کو شریک۔ میرے بھائیو، یہ علماء کا متفقون علیہ مسئلہ نہیں ہے، یہ انبیاء کا متفقون علیہ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کو بھی اتفاق نصیب فرما دے۔ ہاں، ہائے چلیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ خود بھی اپنی وحدانیت کا گواہ، فرشتے بھی گواہ اور علماء بھی گواہ۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ ٹھیک ہے، میرے اللہ ہم قبول کرتے، لیکن آگے فرمایا جن علماء نے میری توحید کی گواہی دی ہے ان کے لیے معاملہ ہے کہ مسئلہ بڑا حساس ہے، جان ہتھیلی پہ رکھنا پڑے گی۔ کیا ہوگا بھائی؟ جی جان ہتھیلی پہ رکھنا پڑے گی۔ مولا کیوں؟ فرمائے یقتلون النبیین بغیر حق، ایسے ظالم بھی تھے جنہوں نے اسی مسئلہ کی بیان کی پاداش میں انبیاء کا خون کیا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور علماء کا بھی خون کیا۔ کیوں؟ کہ وہ کون سا مسئلہ بیان کرتے ہیں؟ آپ ناراض نہ ہوا کریں، کبھی یہ ناراض نہیں ہونا، کبھی دل میں یہ ذرا سی بات بھی پیدا نہیں ہونے دینا کہ جب سنو توحید۔ میں کیا کروں؟ قرآن کا درس ترتیب سے چل رہا ہے، آیات آ رہی ہیں، چھوڑی تو نہیں جا سکتی، آیات آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس مسئلے کو سب نبیوں کی طرف بھیجا ہے، کیا میرے بھائیوں اس مسئلے کی اہمیت کم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جس طرح اس مسئلے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس طرح اس کے بیان کا اہتمام بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا، ایک صحابی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی کہ اگر تو قتل کر دیا جائے، ان قتلتا، اگر تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، او حرقتا، یا تجھے جلا کے کوئلہ اور راکھ کر دیا جائے، پھر بھی کبھی اللہ کی توحید میں شریک نہ کرنا،
پھر بھی کبھی اللہ کی توحید میں ہائے ہائے سبحان اللہ. اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے, اللہ کمی کوتاہیاں دور فرما دے. پیچھے 2 مرتبہ مسئلہ توحید گزرا. ایک تو بالکل سورت کے شروع میں گزرا تھا. اس سورت کے آغاز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے دلائل بیان کر کے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. لا الہ الا اللہ. پھر آگے دوسری بار آیا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس آیت میں 2 مرتبہ تکرار ہوا لا الہ الا اللہ کا. اب تیسری مرتبہ مسئلہ توحید بھی آ رہا ہے. اور میرے بھائیو, طبرانی کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیات دونوں یہ اسم اعظم ہیں. کیا ہیں جی؟ طبرانی کے حدیث میں اسم اعظم ہیں, یعنی جب بھی دعا مانگنے لگو تو یہ 2 آیتیں پہلے پڑھ لیا کرو. اور اسم اعظم کے متعلق تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی جائے گی تو میں اللہ اسے ضرور قبول فرماؤں گا. سمجھ آ گئی نا جی؟ اسم اعظم ہے. تو فرمایا قل, اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے, قل آپ کہہ دیجئے, یعنی آپ اعلانیہ طور پر یہ لوگوں کو سنا کر کہہ دیجئے اللہم یا اللہ. اللہم کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ یا اللہ. یہ سمجھ لیجئے اللہم کا معنی یا اللہ. قرآن مجید کے اندر جو دعا کے طریقے سکھائے گئے ہیں, کہیں لفظ آتا ہے ربنا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا, ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا, ربنا ربنا ربنا. یہ صفت ربوبیت کے وسیلے سے دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے کہ کوئی کہے اے میرے پالنے والے, اے میری ضروریات پوری کرنے والے, پھر ضرورت پڑ گئی ہے یہ ضرورت بھی پوری کر دیجئے, اے میری ضروریات پوری کرنے والے بیماری میں شفا دے دیجئے. ربنا ربنا, کہیں لفظ ہے رب 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 حبلی من الصالحین, ٹھیک ہے نا جی؟ رب کا لفظ آتا ہے. اور کہیں پر لفظ آتا ہے اللہم. کیا لفظ آتا ہے جی؟ اللہم. یہ سب بہت عظیم انداز ہیں دعا مانگنے کے. یہی طریقے ہیں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے دعا مانگنے کے, اور یہی انداز ہے اولیاء اللہ کے دعا مانگنے کا. اللہ کے نیک بندوں اولیاء کرام کے دعا مانگنے کا بھی یہی انداز ہے کہ ربنا سے دعا شروع ہو, لفظ رب سے شروع ہو, یا اللہ ہما سے شروع ہو. تو یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا سکھائی گئی. فرمایا قل, میرے پیغمبر آپ یوں کہا کریں, یعنی یوں دعا مانگا کریں, دعا سے پہلے ان الفاظ کو کہا کریں اللہم. اللہم کا معنی کیا کیا؟ یا اللہ. اللہم مالک الملک, یا اللہ اے سلطنت کے مالک. یعنی سب سے پہلے اقرار کیا کرنا ہے؟ ساری کائنات کا اختیار رکھنے والے, مالک الملک. اور سورت بھی ہے سورت الملک, تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک الذی بیدہ الملک. سورہ ملک کے آغاز میں وہاں کیا ہے؟ ساری برکتیں اس اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں, بیدہ الملک, جن کے قبضے میں سلطنت ہے, یعنی جن کے قبضے میں سارے اختیارات ہیں. باقی اختیارات کی طرح برکت دینا بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے قبضے میں ہے. جس کو چاہیں جب چاہیں جس چیز میں چاہیں برکت دے دیں. اسی طرح یہاں فرمایا قل اللہم مالک الملک, کہہ دیجئے یا اللہ اے سلطنت کے مالک, تؤتی الملک من تشاء, جس کو آپ چاہیں سلطنت دے دیں. یعنی اصل مالک تو آپ ہیں, لیکن جس کو چاہیں عارضی بادشاہ بنا دیں, کسی زمین کے ٹکڑے کی حکمرانی دے دیں, کسی ملک کی حکمرانی دے دیں, کسی خطے کی حکمرانی دے دیں. تو تل ملک من تشاء, یہ حکمرانی دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ مانسیرا کے علاقے میں, یہ مانسیرا سے نکلے نا ناران کا غان کا روڈ, بے نظیر صاحبہ نے بڑا زبردست روڈ بنوا دیا تھا.
تو اس روڈ پہ نکلیں تو آگے ایک علاقہ آتا ہے، ناران کاغان سے تھوڑا پہلے ہے، وہاں ایک بزرگ تھے جن کا نام مشہور تھا، میں گیا وہاں، ان سے ملاقات بھی ہوئی، دھنکا بابا کے نام سے کہتے، دھنکا بابا، جو اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں تو ان کو پتا ہوگا اس کا، دھنکا بابا۔ اچھا، ان کے متعلق لوگوں نے عجیب کہانیاں مشہور کر رکھی تھی، عجیب کہانیاں کہ جی وہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور انہوں نے 25 سالوں سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ انا للہ، میرے پیارے نبی نہ کھائیں تو پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نہ کھائیں تو بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں کہ جی 25 سالوں سے کچھ نہیں کھایا۔ اچھا جی، کچھ نہیں کھایا تو کیا ہے، بس جی بیٹھے رہتے ہیں ایک ہی جگہ، اور نہ تو قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ خیر بر کہانیاں ہر ایک کے لیے ہوتی ہیں، افراد و تفرید بہت لوگوں نے بنا رکھا ہے، الامان والحفیظ۔ ان کے متعلق لوگوں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ بابا جس کو چھڑی، ان کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی، بابا کی چھڑیاں جس سے پڑ جائیں تو حکومت اسی کی ہے۔ مشرف صاحب بھی چھڑیاں کھانے گئے تھے، بے نظیر صاحب بھی چھڑیاں کھانے گئی تھیں ان کے پاس، سمجھ آ گئی ہے؟ جوتے کھا کے حکومتیں ملتی ہیں، بولو بھائی حکومت کس کے قبضے میں ہے جی؟ اچھا، اگر چلیں ان کے ڈنڈے کھانے سے حکومت مل گئی تو پھر یہ چھن کیسے گئی؟ ہاں، معلوم ہوا کہ پھر چھیننے والا بھی کوئی، تو اس لیے مان لو جو چھیننے والا وہی دینے والا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں حکومت دے دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں۔ تنزع، نزع کا معنی کیا ہے؟ روح چھین رہے ہوتے ہیں فرشتے اس وقت۔ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتے ہیں حکومت، کیوں کہ کوئی بھی پلیٹ میں رکھ کے حکومت دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے واپس، جب مل جائے تو پھر تو کیا ہوتا ہے، کہتا ہے کاش زندگی بھر کے لیے یہ کرسی میرے مقدر میں رہے۔ فرمایا دے دیتے ہیں آپ، لیکن لیتے ہوئے کیا ہے؟ تنزع الملک، پھر آپ کو چھین کے لینا ہوتی ہے ان سے، سمجھ آ گئی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کسی کو تخت پہ بٹھاتے ہیں، کسی کو تختے پہ لٹکا دیتے ہیں۔ کوئی تخت پہ بیٹھتا ہے آپ کے حکم سے، کوئی تختہ دار پہ جھول جاتا ہے آپ کے حکم سے۔ یا اللہ یہ سارے آپ کے اختیارات ہیں، آپ کی مرضیاں چلتی ہیں، آپ کی مرضی کے سامنے کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس سے آپ چاہتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں۔ عزت کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ بولو، مال میں عزت ہے؟ خدا کی قسم اگر مال میں عزت ہوتی تو قارون دنیا کا سب سے معزز شخص ہوتا، اور اگر حکومت میں عزت ہوتی تو فرعون سب سے زیادہ معزز شخص ہوتا، اور اگر حسن و جمال میں عزت ہوتی تو ابو لہب ساری کائنات کا معزز شخص ہوتا۔ لیکن ساری چیزیں فانی ہیں، اللہ نے ان چیزوں میں عزت نہیں رکھی ہے۔ عزت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہیں عزت سے نواز دیں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو تو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ہاں جی، اچھی بھلی عزت ہوتی ہے اور اس کی عزت اتار دیتے ہیں ایک لمحے کے اندر، اور بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کو اچھال رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کی عزت کو کرچی کرچی جمع کر کے کائنات کا پھر معزز شخص بنا دیتے ہیں۔ یہ سارے اختیار کس کے پاس؟ اللہ اکبر، اللہ۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، منافقین نے تہمت لگا دی کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہائے ہائے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، جن کا انتخاب رشتے کے طور پر میرے نبی کے لیے اللہ نے عرشوں سے کیا ہے، اور جبریل خواب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ کا رشتہ لے کر آئے ہیں خواب میں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ آپ کو قبول ہے۔ تصویر دکھائی گئی حضرت عائشہ کی، بخاری میں روایت ہے، شبیہ دکھائی گئی، یہ رشتہ قبول ہے آپ کو، تو اللہ کی پسند۔ لیکن منافقین اتنے شومی قسمت اور بد نصیب لوگ کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی عزت پر بھی تہمت لگا دی، عزت اچھال دی۔ 1 مہینہ تک میرے نبی روتے رہے،
1 مہینہ تک میرے نبی روتے رہے، اتنا پریشان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو ابو بکر صدیق کے پاس جا بیٹھتے ہیں، ابو بکر بتاؤ میری عائشہ کے بارے تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو بکر بھی رو پڑتے ہیں، یا رسول اللہ ایک باپ اپنی بیٹی کے متعلق کیا رائے دے سکتا ہے؟ میں عائشہ کا باپ ہوں۔ اچھا عثمان تمہارا کیا خیال ہے؟ علی تمہارا کیا خیال ہے؟ بریرہ تمہارا کیا خیال ہے؟ زینب تمہارا کیا؟ آپ اپنی دوسری بیویوں سے بھی پوچھ رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر سے پوچھا، عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر نے ایک ہی سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں یہ عائشہ کا رشتہ کس نے کرایا تھا؟ ہم جب اپنے بچوں کا رشتہ کرتے ہیں تو بڑی دیکھ بھال اڑوس پڑوس سے معلوم کرنا، ہر لحاظ سے تسلی کر لیتے ہیں۔ آپ کا رشتہ کس نے کرایا؟ عمر یہ رشتہ تو اللہ نے کروایا تھا۔ پھر کمال کی بات ہے وہ علام الغیوب ذات ہے، اور اس نے رشتہ بھی کرا دیا اور اس نے دیکھا بھی نہیں کہ نعوذ باللہ یہ عیب ہیں، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ الفاظ عمر فاروق نے کہے کہ یہ بہتان عظیم ہے۔ سبحانک یا رسول اللہ آپ کا کردار پاک ہے، آپ کی شخصیت پاک ہے تو آپ کا بستر بھی پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا، حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں چلے گئے، میں کے گھر میں تھیں، کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار سے تپ رہی ہیں اور اتنا پریشان کن حالت ہے ان کی کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی ہیں، شدید کرب میں سے گزر رہی ہیں، نہ کھانا نہ پینا، پریشانی کی حالت، بخار کی کیفیت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الممت بذنب فاستغفر اللہ، ابھی تک وہی چونکہ نہیں آئی تو آپ نے فرمایا عائشہ گناہ انسانوں سے ہو جاتے ہیں، اگر آپ سے کہیں کوئی اس طرح کی خطا ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان الفاظ نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ بھی؟ لوگ تو کہتے رہتے آپ بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑی ہیں اور کہتی ہیں میرے دل میں بات ہے، یا اللہ اپنے نبی کے دل میں حقیقت ڈال دے، اپنے نبی کے دل میں، یا اپنے نبی کو خواب میں حقیقت دکھا دے جیسے میرا رشتہ خواب میں کرا دیا تھا۔ ابھی وہیں میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہیں کہ ایک دم آپ علیہ السلام کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور چہرہ ایسے سرخ ہونے لگا جیسے کسی نے لال انار نچوڑ دیا ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کیفیات وحی کی ہوتی تھیں، جب جبریل قرآن لے کے اترتے تھے آپ کی یہ کیفیات ہو جاتی تھیں۔ میں سمجھ گئی کہ وحی نازل ہو رہی ہے، میں خاموش رہی۔ آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ تمہیں مبارک ہو، عائشہ تمہیں مبارک ہو، جبریل تیری صفائی میں عرشوں سے قرآن کی 18 آیتیں لے کر نازل ہو گیا ہے، 18 آیتیں لے کر اتر گیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر بجا لانے لگی، اور میرے خیال میں تھا کہ اتنی زیادہ بات کہاں ممکن ہے اللہ اپنے نبی کے دل میں بات ڈال دیں، یہ خواب میں اشارہ دے دیں، لیکن میں سوچتی تھی میرے حق میں بھی قرآن اترے گا، میرے حق میں میری صفائی میں قرآن اترے گا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ وہ اتنی دیتا ہے، خدا کی قسم وہ اتنی دیتا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اللہ اتنی عزت سے نوازتا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ ساری دنیا گرانے میں لگ جائے، ساری دنیا گرانے پہ معمور ہو جائے، لیکن اگر اللہ کی رحمت کا سہارا ہو تو ساری کائنات مل کر بھی کسی کو گرا سکتی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ کی مٹھی میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ چاہے تو عزت دے، نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کیوں جی بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے میرے پیغمبر یوں کہیے، پیچھے پلٹیے نا ذرا، قُلْ اللہم مالک الملک، یوں کہیے یا اللہ اے ساری سلطنت کے بادشاہ، جس کو چاہتے ہیں سلطنت دے دیں، جس سے چاہیں سلطنت چھین لیں، جس کو چاہیں عزت دے دیں، جس کو چاہیں ذلیل کر دیں، بیدک الخیر، مولا ساری بھلائیاں تیرے قبضے میں ہیں۔ ساری بھلائیوں کا مالک کون ہے؟ کیا مطلب ہے یہاں انکا علی کل شیء قدیر، یا اللہ جب ساری بھلائیاں آپ کے قبضے میں ہیں تو سب کچھ کرنے پر آپ قادر بھی ہیں۔ اقض حاجتی، میرے اللہ میری بھی ساری حاجتیں پوری کر دے۔
اشارہ ہے، علماء نے لکھا ہے اس کے بعد کہ آخر میں یہ جملہ مقدر ہے، اقض حاجتی، یوں کہہ کر کہو یا اللہ تو نے سارے اختیارات اپنے قبضے میں رکھے میرے مولا، پھر مجھے کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ مجھے عزت چاہیے تو دے دے، یا اللہ مجھے ذلت سے بچنا ہے تو بچا لے، یا اللہ مجھے صحت چاہیے تو دے دے، یا اللہ مجھے اولاد چاہیے، کون دے گا؟ لازمی بات ہے بھائی، آپ کو اگر لوہے کا سامان چاہیے تو لوہار کی دکان پہ جانا پڑے گا، سونے کا سامان چاہیے تو سونار کی دکان پہ، کپڑا چاہیے تو کپڑے والے کے پاس، ایسے تو نہیں ہے کہ کپڑا چاہیے اور لوہار کی دکان پہ پہنچ جائیں، جی چھریاں چاہیے اور سونار کی دکان پہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ او بھائی جس کے پاس جو ہوتا ہے وہیں سے ملا کرتا ہے، جب سب کچھ اس کے قبضے میں ہے تو ملے گا کہاں سے؟ اسی کے پاس سے ملے گا، اس لیے اس کے در کو چھوڑ کر کسی در پہ جانے کی ضرورت، خدا کی قسم جو ایک در کا ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو در کا ہو گیا اس کی کہیں ویلیو رہتی نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ہر جائی نہیں بننا، یک جائی بننا ہے۔ اللہ کو ہر جائی نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ ہاں یک جائی، مرتے مر جائیں، حالات آئیں، مشکلات آئیں، لیکن رب کا در چھوڑ کے کہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ اگلا جملہ فرمایا تولج اللیل فی النہار، اے اللہ آپ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ کیا مطلب ہے؟ سارا دن رات میں نہیں، یا اللہ اب رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، رات کے کچھ گھنٹے دن کو دے دیتے ہیں تو گرمیوں کے دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، پھر آپ اس طرح کرتے ہیں دن کے کچھ گھنٹے رات کو دے دیتے ہیں تو سردیوں کی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے رات کو دن میں داخل کرنا اور دن میں رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنا۔ تیسرا فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، یا اللہ آپ ہی نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے، زندہ کو، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، آپ ہی نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے۔ کیا مطلب ہے؟ مرغی زندہ، مردہ انڈا کس نے نکالا؟ بولتے نہیں ہیں بھائی، مہنگے مل رہے ہیں کیا؟ مرغی زندہ، انڈا مردہ، کس نے نکالا؟ اللہ نے۔ انڈا مردہ، زندہ چوزا کس نے نکالا؟ ہاں کس نے نکالا؟ زمین بنجر مردہ اور اس میں سے زندہ فصلیں کس نے اگائیں؟ ارے بیج مردہ، گندم کا، باجرے کا، مکی کا بیج مردہ حالت، یعنی ظاہراً بے جان ہے، اس کی کوئی جڑ وڑ نہیں ہے، لیکن اس میں سے زندہ کونپلیں کس نے اگا دیں؟ بولو بھائی۔ ارے چلے روحانی طور پہ دیکھ لیتے ہیں، کافر مردہ، مومن زندہ۔ کافر دل کا مردہ ہوتا ہے نا، مومن زندہ ہوتا ہے۔ کافر مردہ، اس میں سے زندہ اولاد کس نے پیدا کی؟ کیسے؟ آزر مردہ، زندہ ابراہیم کس نے پیدا کیا اس میں سے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اور نوح علیہ السلام زندہ، اس میں سے مردہ کافر بیٹا کنعان کس نے پیدا کیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے زندہ میں سے مردہ کو نکالنا، مردہ میں سے زندہ کو نکالنا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ آگے فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، یا اللہ آخری نتیجہ یہ ہے آپ جس کو چاہیں جتنی روزی دے دیں، آپ جس کو چاہیں بلا حساب روزیاں دے دیں، اور دیتے بھی ہیں۔ ترزق من تشاء، جس کو چاہتے ہیں اتنا دے دیتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں کہ اسے سنبھالا، جس کو چاہیں لقمے کا محتاج بنا دیں، آپ کی مرضی، اور جس کو چاہیں ان کے کتوں اور گھوڑوں کے علاج کے لیے بھی ہسپتال ہوں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایک بڑی سیاسی شخصیت ہیں، اسلام آباد میں میں نے ایک بڑا پارک دیکھا، ان میں ان کے گھوڑے ہیں، اور گھوڑوں کو کیا کھلایا جاتا ہے روزانہ جناب سبزی منڈی سے تازہ سیب کے کریٹ لائے جاتے ہیں اور گھوڑوں کو سیب کھلائے جاتے ہیں۔ غریب کے بچوں کو خشک نوالا بھی میسر نہیں، اور ارباب اقتدار کے گھوڑے بھی سیبوں پہ پلتے ہیں۔ غریب کا بچہ سسک کے روڈ پہ جان دیتا ہے،
اور غریب عورت بلک بلک کے روڈ پہ بچہ جنم دیتی ہے، اور ان کے کتوں کے لیے بھی عالی شان ہاسپٹل بنے ہوئے۔ خیر، یہ اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے ایک دیا ہوا ہے، یہ تو ہے نہیں کہ اگر زیادہ دیا ہے تو اللہ راضی ہیں، نہیں بھائی نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات بالکل نہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، فرمایا ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کر رکھا ہے، صرف آزمائش چاہتے ہیں۔ فرمایا کون پورا اترتا ہے؟ فرمایا جو اتر گیا اس کے دونوں جہان بن گئے، اور جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ کافر کے لیے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں دیتے ہیں، آخرت میں کوئی نہیں۔ نافرمان کو دنیا میں مل گیا، آخرت میں محروم ہے۔ اور مومن کو اگر اللہ دنیا میں نہیں دیں گے تو آخرت میں ضرور ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اور زیادہ مہربان ہو جائیں مومن پر تو اللہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، اور ایمان سلامت اگر لے کے چلا گیا تو آخرت اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ایک دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیا مانگنا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، وقنا عذاب النار، آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا ہے کہ آپ ہمیں جہنم سے بچا لیں، جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے، اس سے بڑی کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ تو دنیا میں بھی خیر مانگنی ہے اور آخرت کے لیے بھی خیر مانگنی ہے۔ ایک حدیث میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں بھلائی مانگی ہے اس سے مراد نیک بیوی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کہ اگر کسی کو دنیا میں نیک بیوی مل جائے، فرما بردار اور اچھے اخلاق کی مالک بیوی مل جائے، فرما بردار بیوی مل جائے، تو اس کو دنیا میں حسنہ مل گیا، حسنہ مل گیا۔ اولاد فرما بردار مل جائے تو حسنہ مل گیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ صحت اچھی مل گئی تو حسنہ مل گیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اگر اس کو آسانیاں دے دی ہیں تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان سلامت لے کے جائے گا، وفی الآخرۃ حسنہ، ایمان سلامت ہوگا تو وفی الآخرۃ حسنہ، پھر آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعا ایک مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے، 70,000 فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھی، 70,000 فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آمین، یا اللہ اس کے حق میں قبول فرما لیجیے، اس کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ دعا تو قبول ہے، پھر یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں اس کو کب کب کیا کیا دیں تو اس کے حق میں بہتر ہوگا، اور کون کون سا اس کے حق میں روک لیں تو بہتر رہے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو حکیم اور طبیب بہتر جانتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی ساری مہنگی دوائیں ایک ہی دفعہ لگا دیں مریض کو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے موافق جو بہتر ہوگا وہی لگے گا، اس کے موافق جو بہتر خوراک ہوگی وہی لگائی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے، اللہ جل جلالہ وہی دیتے ہیں اس کو۔ اس لیے فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ دیتے ہیں بغیر، اور ہم دیتے ہیں، ہم نے کیلکولیٹر رکھے ہوئے، ہمارے آج کل تو موبائلوں میں بھی ہے کیلکولیٹر ہے، ہمارے کیلکولیٹر چل رہے ہوتے ہیں، اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا۔ ہمارے تو سال کی پلاننگ ہوتی ہے کہ بھئی سال میں اتنی گندم لگے گی، اتنا آٹا لگے گا، اور جناب علی سال کا نہیں تو کم از کم مہینے کا بھئی اتنے اخراجات ہیں، اتنا بنا کے رکھو، اتنا بل بھی آ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ آج کل تو خیر سوچیں گے انشاءاللہ 20 اور آئے گا 40، وہ تو ایسا ہی رہا ہے نا جی، اب تو پتہ نہیں آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اللہ عافیت فرمائیں بھائی، اللہ عافیت، اللہ سے تعلق جوڑیے، ہاں اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں، اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں، استغفار میں کثرت کریں، گناہ بخشوائیں اللہ سے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی حالات مشکل ہو جائیں اس بندے پہ حالات نہیں آنے دیں گے، نکال لیں گے انشاءاللہ حالات سے۔ کیوں؟ اپنے پیاروں کو ہر کوئی سہارا دیتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہو گیا اللہ اسے گرنے دیں گے؟ نہیں ہو سکتا، وہ رازق رزاق ذات ہے، رزاق ہے، حالات جیسے بھی ہو جائیں وہ رزق دے گا انشاءاللہ، اور کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔
اس لیے یہ دعا پڑھنے کے بعد آخر میں کہنا ہے اقض حاجتی، یہ تو عربی میں ہے، آپ اردو میں کہتے ہیں یا اللہ میری بھی ضروریات پوری فرما دیجئے، جیسے آپ فلاں کو دیتے ہیں، فلاں کو دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، سلطنت دیتے ہیں، اور رات کو دن میں دن، کیا مطلب ہے؟ حالات کا بدلنا بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ اقض حاجتی، میرے اللہ میرے بھی حالات بدل دیجئے، میرے اللہ ہمارے بھی حالات بدل دیجئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی آیت توحید ہے، اور اس آیت نے بتا دیا کہ تمام تر اختیارات، سلطنت کا اختیار، عزت کا اختیار، ذلت کا اختیار، رزق و روزی کا اختیار کس کے قبضے میں ہے، اور جس کے ہاں جو چیز پائی جاتی ہے مانگنی بھی اسی سے چاہیے۔ اور اللہ کے پاس صرف چیزیں نہیں ہیں، ام من شیء الا عندنا خزائن، اللہ کے ہاں ہر چیز کے خزانے موجود ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔